حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت بغیر محرم کے، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریول ایجنسیز وغیرہ انتظامات کرواتی ہیں، حج یا عمرہ کر سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں سفر کی سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے یہی تھا کہ اب حاصل نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ محرم کے ساتھ سفر کیا کریں، تاکہ بعض ضرورتی پیش آ جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو عورتیں ہمارے عام طور پہ جب کرتی ہیں عموماً، تو عورتوں کے گروپ بنا کے کر رہی ہوتی ہیں، یا اکثر یہ ہوتا ہے بعض فیملیاں گروپ بنا لیتی ہیں، اس میں دوسری عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، گو وہ محرم نہیں ہوتے لیکن دوسری عورتیں شامل ہوتی ہیں ان کے ساتھ کسی اور فیملی کی، تو اس طرح گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ، پھر ایک بڑے وسیع گروپ جا رہے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک امن قائم ہو جائے گا، سفروں میں خطرات نہیں رہیں گے، اور ایک عورت اکیلی مدینے سے حضر موت تک کا سفر کر لے گی، اور کوئی اس خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ میں تو اس سے یہی استنباط کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ عورت کا سفر علیحدہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن سفر کے خطرات کی وجہ سے یہی ہے کہ عورت یا محرموں کے ساتھ یا اپنے ایک گروپ کے ساتھ سفر کرے تاکہ حفاظت میں رہے۔ تو آج کل سفر کی سہولیات بھی ہیں اور حالات بھی بہتر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے صرف خطرہ ہے، باقی جگہ ساری دنیا میں عورتیں پھرتی ہیں، کہیں آپ نے روکا ہے کسی کو؟ تو جب وہاں نہیں روکتے تو یہاں حج پہ عمرے میں سارا خطرہ نظر آنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ حضور، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔